अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, देखो, मुल्क के बदलते हुए जो हालात है, उस एतबार से मैं आपको कुछ हिकमत की बातें आज बताने जा रहा हूँ। मेरी बातों को ध्यान तवज्जो से सुनो और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ। ये जो मेरी हिकमत वाली बातें हैं, ये कोई बुज़दिली नहीं है, ये कोई कम हिम्मती वाले बातें नहीं हैं, बल्कि ये हिकमत है। वजह यह है कि पहलगाम के अंदर पाकिस्तानी आतंकवादियों की तरफ से हमारे देश के 28 लोगों की जो जान ली गई है और जो बुज़दिलाना कायराना हमला हमारे देश के ऊपर किया गया, उसके बाद से बहुत सारे लोगों में नाराज़गी है, ख़ुद मुसलमानों में भी नाराज़गी है। मुसलमानों ने सख्त अल्फाज में उसकी निंदा की है, उसका निषेध किया है। कल जुमा की नमाज में भी मुसलमानों ने अपने हाथों पर काली पट्टियाँ बांधी थी। आज भी बहुत सारे शहरों के अंदर मुसलमानों ने धरने दिए, आंदोलन किए, उसका निषेध किया और ऐसे ही अपने कारोबार भी बंद रखकर जो है अपने नाराज़गी का इजहार किया। और बिल्कुल मुसलमानों को ऐसा ही करना चाहिए। लेकिन इन सब के बावजूद कुछ खबरें ऐसी भी पढ़ने के लिए मिली कि कश्मीरी स्टूडेंट्स पे कुछ जगह पे अटैक और हमले हो गए और कुछ जगहों के ऊपर निहत्ते मुसलमान रात के वक्त अंधेरे में गुज़र रहे थे, उन पे भी अटैक और हमला हुआ। और एक ख़बर मैं अभी थोड़ी देर पहले पढ़ रहा था, पुणे के करीब में ही एक छोटा सा देहात है पिरंगुट, और मतलब शहर को लगकर ही है। तो वहाँ पर ख़ुद मुसलमानों ने और वहाँ पे रहने वाले जो हमारे मराठा समाज के भाई है, सब लोगों ने मिलकर एक फ़ैसला लिया, और वो ये कि गांव की जो मस्जिद है उसमें सिर्फ वहाँ के जो लोकल लोग हैं वही नमाज़ पढ़े, वही मस्जिद को आबाद रखे। बाहर से आने वाले जो लोग हैं उनके लिए वहाँ पे मनाही की गई है। तो अब ऐसे हालात में जो हिकमत है वो हमारे लिए ये है कि देखो, मुल्क में नाराज़गी का माहौल है। इस नाराज़गी के माहौल में हम भी थोड़ा हिकमत वाला रास्ता इख्तियार करें। सबसे पहले तो ये है, ख़ास तौर पे हमारा जो तबलीग का काम है, तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरी बात हज़रत जी मौलाना साद साहब तक पहुँचाई जाए, और ऐसे ही मरकज़ निज़ामुद्दीन का जो मशवरा होता है वहाँ पर भी ये उमूर लाया जाए मशवरे के अंदर कि जमातों का रुख ऐसे शहरों में दिया जाए आज, अब यानी आने वाले 4-6 महीनों तक, जहाँ मुसलमानों की आबादियाँ अच्छी खासी है। मुरादाबाद है, ऐसे ही मेवात का इलाक़ा है, ऐसे ही औरंगाबाद है, ऐसे ही जो है मालेगांव वग़ैरह, मुस्लिम अक्सरियती जो शहर है हैदराबाद वग़ैरह, ऐसे इलाक़ों में या फिर ऐसे शहरों के अंदर आप जमातों का रुख दे रहे हों जहाँ पे मुसलमानों की आबादियाँ ज़्यादा नहीं हैं, तो फिर वो शहरों के ज़िम्मेदारों का ये काम है कि वो जमातों को ऐसे इलाक़ों के अंदर रखे। अभी जैसे पूना वग़ैरह के जैसे जो शहर है जहाँ मुसलमानों की आबादियाँ ज़्यादा है, जहाँ पे जमात मुसलमानों के इलाक़े में ही पूरा अपना चिल्ला 4 महीने पूरा कर सके, ऐसे इलाक़ों में अभी जमातों को चलाने का वक्त है, टाइम है। वजह उसकी यह है कि अभी जैसे पिरंगुट के अंदर वहाँ के गाँव के लोगों ने यह फ़ैसला लिया कि भाई बाहर वाले हमारे मस्जिदों में आके ना रुके, बाहर वाले आके हमारे मस्जिदों में नमाज़ें ना पढ़े। तो इससे फिर क्या होगा, और शहरों में भी और गाँवों में भी और बस्तियों में भी अब जमात के हमारे साथी अलग अलग सूबों के होते हैं, अलग अलग स्टेट्स के होते हैं, अलग अलग इलाक़ों के होते हैं, उनके पास में सामान होता है, 15 साथी 20 साथी। आप ऐसे इलाक़े की मस्जिद में जा रहे हो जहाँ मस्जिद के अतराफ़ में मुसलमानों के मकानाती नहीं है, या है तो बहुत कम है, वो बस्ती हमारे बिरादरान वतन की है। अल्लाह ना करे कोई ऐसा नागिहानी वाक़या ना पेश आ जाए जिसकी वजह से फिर आगे चल के हमको वही हालात देखना पड़े जो कोरोना के ज़माने में हमने देखे थे। और देखो, ये बुज़दिली नहीं है। बाज़ लोग ये कहेंगे, मुफ्ती साहब आप डरा रहे हो, अरे अल्लाह की ताकत सब कुछ है, अरे अल्लाह सब कुछ करने वाले हैं, अरे अल्लाह करेंगे, अल्लाह के ही करने से होगा। कोरोना के ज़माने में भी हमने यही बातें किए थे, उसका रिज़ल्ट क्या आया? हमको तो कोई तकलीफ़ नहीं हुई, लेकिन जो बैरून मुल्कों से आने वाले मेहमान थे उनकी बीवियों को की विलादतें हुई बच्चों की जेलों के अंदर। 2-2 3-3 साल लोग जो है जेलों में रह कर गए इंडिया से। तो हिकमत ज़रूरी है, और हम सब लोगों ने, और ख़ास तौर पे जो जमातें
اور ان کے علاوہ جو عام مسلمان بھی ہے، اگر آپ ٹرینوں وغیرہ میں سفر کر رہے ہیں ریزرویشن کے ذریعے سے اپنا سفر کریں، اور نمازیں جو ہے نمازیں، اب نمازوں کے بھی مسئلے مسائل میں تھوڑے سے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بھائی آپ سفر کے اندر ہے تو سفر کی حالت میں آپ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اور ایسے ہی امام ابو حنیفہ کے نزدیک بھی آپ دو نمازوں کو ایک جگہ پہ جمع کر کے پڑھ سکتے ہو۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک ظہر کی نماز میں تھوڑی تاخیر کرو، عصر کو اول وقت میں پڑھ لو، تو اس طرح سے آپ کی دونوں نمازیں ایک وقت میں ہوں گی۔ باقی امام شافعی کے نزدیک ایسی کوئی قید نہیں ہے، آپ کبھی بھی جو ہے دونوں نمازیں ایک وقت میں، ظہر کے وقت میں عصر کی بھی 2 رکعت پڑھ لو، اور ایسے ہی مغرب کے فوراً بعد میں عشاء کی بھی نماز پڑھ لو، کیونکہ آپ سفر میں ہیں تو عشاء بھی آپ 2 رکعت پڑھ لو گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کے لیے سہولت دی ہے، تو یہ بھی آپ کیسے پڑھیں؟ حکمت کے ساتھ میں، کہ اگر آپ ٹرین میں سوار ہو رہے ہو، قریب میں کوئی مسجد ہے اسٹیشن کے، وہاں پہ آپ ظہر کے ساتھ میں عصر پڑھ کے ٹرین کے اندر سوار ہو گئے، اس طریقے سے آپ اپنا سفر کرو۔ اللہ کے واسطے چلتی ٹرین کے اندر جو بیچ میں کا راستہ رہتا، وہاں جا نماز بچھا کے، وہاں چٹائی بچھا کے، وہاں پہ جو ہے مصلی بچھا کے نماز مت پڑھو، کیونکہ حالات ملک کے اندر ایسے ہے، کسی نے پھر ٹرین کے اندر ہی جو ہے چلتی ٹرین میں کچھ ماحول خراب ہو گیا، اور چلتی ٹرین میں ہی، کیونکہ ابھی یہ جو حالات ہے نا، پورے ملک میں ایک ناراضگی والا ماحول چل رہا ہے، اور جو نمازیں مان لو آپ کی باقی بھی رہ جاتی ہے، تو جس مقام پہ جس بستی پہ آپ جا رہے ہو، آپ اتنی نمازوں کی قضا کر لو، کوئی حرج نہیں ہے۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَر، یہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سہولت ہے۔ اپنی طرف سے غلو مت کرو، دین کے اندر مبالغہ آرائی مت کرو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سہولت ہے آپ کے لیے۔ تو آپ سفر کی حالت میں جب نماز نہیں پڑھ سکتے ہو، تو اس جگہ پہ پہنچنے کے بعد جو آپ کی نمازیں باقی رہ گئی ہے، آپ اس کی قضا کر سکتے ہو۔ لیکن اگر کچھ حالات بگڑ گئے تو کون ذمہ دار رہیں گا اس کے لیے؟ تو نمازوں کے جماعتوں کے رخ کے بارے میں بھی جو میں نے کہا ہوں کہ میری یہ بات جو ہے نا ہمارے مشوروں کے اندر لائی جائے، اور سارے شہروں کے اندر یہ بات آئے ہمارے امور میں، اور اس چیز کا ہم خیال رکھیں، کیونکہ حالات دیکھو ملک میں ایسے ابھی بدل رہے ہیں، اور آگے چل کے نہیں معلوم ہے حالات دونوں ملکوں کے درمیان میں کیسے ہوں گے، کیا حالات ہو سکتے ہیں۔ ہم تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرے، اور یہی ہم جو ہے گمان رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اے اللہ، دونوں ملکوں کے بیچ میں پیار کا، محبت کا ماحول پیدا فرما، اور آپس میں یہ جو نفرتیں ہیں اس نفرتوں کو دور فرما، کیونکہ پڑوس کے ملک کے جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے بیان دے دیا ہے کہ ہم اس کی پوری جانچ کریں گے، انکوائری کریں گے، اور ہم اس کے لیے خاص طور پہ لوگوں کو متعین کریں گے، تاکہ وہ سارے لوگ جنہوں نے پہلگام کے بے گناہوں کے اوپر اٹیک اور حملہ کیا تھا، ان کو گرفتار کیا جا سکے، اور پتہ لگایا جا سکے کہ اس کے پیچھے کن لوگوں کا ہاتھ ہے، وہ کون سی طاقتیں ہیں جن کی وجہ سے آج کشمیر کے اندر بھی اگر آپ دیکھو گے تو لوگ وہاں پہ رو رہے ہیں۔ یہ پورے سازش کے تحت میں کام ہوا ہے، کشمیر کے وہاں کے جو مسلمان ہیں ان کے روزگاروں کو ٹھیس پہنچانے کے لیے، اور ملک کے حالات کو زبردستی خراب کرنے کے لیے۔ اب دیکھو نا آپ، وہاں پہ ہمارے دیش کے جو 28 بے گناہ لوگوں کی جان گئی ہے، ہمارے بھائیوں کی، اس کا اثر پورے ملک کے مسلمانوں کو جو ہے اس کا امپیکٹ ہوا ہے۔ لوگ الگ الگ طرح کے بیانات دے رہے ہیں، نام پوچھ کے کاروبار کرو۔ ایک اور خبر پڑھنے کے لیے ملی کہ مزدوروں کو مزدوری سے ہٹا دیا گیا نام پوچھ کر۔ تو دیکھو، کچھ لوگ غلطی کرتے ہیں، اس کی سزا پوری قوم کو، پورے سماج کو بھگتنا پڑتا ہے۔ حالانکہ بھارت کے جو مسلمان ہیں وہ اپنے ملک کے ساتھ وفادار ہے، اور بھارت کے مسلمانوں کے وفاداری کے لیے تو میں آپ کو خالی ہزاروں مثالیں دے سکتا ہوں، لیکن فی الحال خالی ایک ہی مثال دوں گا، مجھے ٹائم نہیں ملتا ہے، ورنہ یہ میرے ذہن میں بہت پرانا ٹاپک ہے کہ ابھی امریکہ کے اندر جتنے لوگ جو ڈنکی روٹ سے جا رہے تھے، جن کو بارڈر کراسنگ کرتے ہوئے گرفتار کیا گیا، اور جو ایلیگل مائیگرینٹ تھے ان کو امریکہ نے جہازوں میں بھر بھر کے جو واپس بھیجا، دھیان دینا آپ، اس میں آپ کو ایک بھی مسلمان نہیں ملے گا۔ کیونکہ بھائی مسلمان کو اپنے دیش سے اتنی محبت ہے، وہ بھلے پنچر بنا لیں گا، آٹو رکشہ چلا لیں گا، گیریج کا کام کر لیں گا، کھیتی باڑی میں کام کریں گا، وہ سب کچھ برداشت کر لیں گا اپنے دیش میں، لیکن وہ ڈنکی مار کے کبھی اس طرح کا کام نہیں کرے گا۔ کیوں؟ بھائی میرا اپنا دیش ہے،
میرے باپ داداؤں کا دیش ہے یہ. تو مسلمان جو ہے وہ اپنے ملک کے ساتھ وفادار ہے، اس میں کوئی شک شبے کی بات نہیں ہے. اور مسلمانوں نے جس طرح کا نشید کیا کل جمعہ کی نماز کے بعد پورے ملک میں، خاص طور پہ ہمارے علماء بھی تھے اس میں، اور بہت ساری مسلمانوں کی تنظیمیں، جماعتیں وغیرہ، سب نے مل کر جو ہے نشید کیا. ایسے ہی کاروبار بند رکھے مسلمانوں نے اپنے اپنے، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے. مسلمان جو ہے اپنے دیش سے کتنی محبت کرتے ہیں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ جو زہریلے لوگ ہیں، سماج میں زہر پھیلانے والے، ان کو موقع ملا ہوا ہے. تو اب ہم نے حکمت کا تھوڑا سا راستہ اختیار کرنا چاہیے. یہ بزدلی نہیں ہے، اس کو ڈرپوک پن، کم ہمت ہی نہیں کہتے، اس کو حکمت کہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حکمت کو غزوہ خندق کے موقع پہ اختیار کیا، اور آپ نے مدینہ کے اطراف میں خندق کھودنے کا حکم دیا. صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ کے ساتھ صحابہ اکرام کی جماعت موجود تھی. آپ نے جنگ نہیں کی بلکہ صلح کو ترجیح دی، اور صلح میں بھی ساری شرطیں آپ نے مشرکین مکہ کی مان کر لی. تو اسی لیے شاعر نے کہا حضرت امام حسن کے بارے میں، جب انہوں نے حضرت معاویہ سے معاہدہ کیا اور کہا کہ ہم اب آپ کے ساتھ میں جنگ نہیں لڑیں گے، تو شاعر نے ان کی شان میں کہا کہ قاتل بہت ذلیل ہوا سر اتار کر، اور ہم نے دلوں کو جیت لیا جنگ ہار کر. تو اس کے لیے اسے حکمت کہتے ہیں. حکمت کے طور پہ مسلمان یہ ساری چیزوں کو اختیار کریں. میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید کرتا ہوں میری بات ضرور آپ کے سمجھ میں آئی ہوگی. ہر ایمان والے تک، ہر مسلمان تک، ہر مسلمانوں کے گروپوں تک میری بات کو پہنچایا جائے، تاکہ ایسے حالات کے اندر ہم تھوڑا سا حکمت کے راستے کو اختیار کرتے ہوئے اس طرح سے اپنی طرف سے پہل کرے اور تھوڑا سا محتاط انداز اختیار کرے. تو اللہ کی ذات سے میں ضرور یہ امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ کسی قسم کے کوئی ناگہانی واقعات نہیں پیش آئیں گے. اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے اندر امن و امان کا ماحول پیدا فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس ملک کی حفاظت فرمائیں. ہمارے ملک کو اللہ تعالیٰ ہر طرح کے شر سے، ضرر سے بچائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے برادران وطن کے دلوں میں بھی ہمارے لیے محبت پیدا فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.